کل یہ عنوان شروع کیا گیا تھا کہ بھئی انسان کیا ہے، اور اس پر مختصر سا بیان کیا گیا تھا اس کی بڑائی کو لے کر، اس کے قبضے جمانے کو لے کر، ہر چیز کے استعمال کو لے کر. تو اس کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ انسان کی جو بڑائی ہے، اس کی جو حقیقت ہے، قرآن شریف نے یہ بتلائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے. انسان کی حقیقت یہ بتلائی گئی، اور اس کی بڑائی صرف عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کو نیابت کا منصب عطا کیا گیا. اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے. اب یہاں پہ یہ بات جاننی ضروری ہے کہ بھئی انسان کیا ہے. یہ جو مٹی کا پتلا ہے، یہ ہمارا بدن جس کو ہم مٹی کا پتلا کہتے ہیں، کیا یہی انسان ہے؟ سوال. ہر شخص کا جواب آئے گا کہ بھئی یہ انسان نہیں ہے، یہ تو صرف ایک جسم ہے. انسان تو کچھ اور ہے. یہ تو جسم ہے بھئی، یہ انسان نہیں ہے. انسان کچھ اور ہے. یہ تو جسم ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، پرانا بھی ہو جاتا ہے. اس کا کبھی کبھی کچھ حصہ بھی کٹ جاتا ہے. مگر وہ شخص جس کا یہ جسم ہے وہ بدلتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ زید جس کا یہ جسم ہے وہ نہیں بدلتا. زید بچپن میں بھی زید تھا، جوانی میں بھی زید ہی رہا، بوڑھا ہو گیا تب بھی زید ہی ہے، بیمار پڑا تب بھی زید ہی ہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تب بھی زید ہی ہے، آنکھیں بنوا کے چشمہ لگا لیا پھر دیکھنے لگا تب بھی زید ہی رہے گا. تو یہ جو زید ہے یہ انسان ہے. یہ جب بھی تھا جب یہ مٹی کا پتلا اس کا جسم نہیں تھا، جب بھی رہے گا جب یہ مٹی کا پتلا اس کا مٹی کا پتلا جو ہے اس سے الگ ہو جائے گا. جو مٹی کا جسم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب یہ اس سے الگ ہو جائے گا جب بھی رہے گا. اب یہاں ایک بات اور جاننی ضروری ہے کہ بھئی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کیا بلا ہے؟ بھئی بڑا خفیف سا قطرہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کو بڑھایا، اس کو بچہ بنایا، اس کو ایک خوبصورت شکل عطا کی گئی، پیدا ہوا، بڑھا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا. یہ زندگی. بھئی ایک چھوٹے سے قطرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل دی، وہ جوان ہوا، لڑکپنے میں آیا، جوان ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ زندگی کی حقیقت ہے. مگر یہ جو خاکہ ایک زندگی کا بتلایا گیا، یہ جو ایک کیفیت بتائی گئی، یہ اس جسم کی کیفیت بیان کی گئی جو زید کا ہے. زید جس کو ہم انسان کہتے ہیں وہ ابھی بھی کچھ اور ہے. وہ یہ بھی انسان نہیں ہے. بھئی پیدا ہوا، مرا، یہ ہوا، فلاں فلاں فلاں، پیدا ہوا، بڑھا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، پھر مر گیا. یہ جو کیفیت بیان کی گئی یہ انسان کی کیفیت نہیں، یہ انسان کے اس جسم کی کیفیت ہے. انسان کیا؟ بھئی انسان تو اور کچھ ہے. بھئی جب یہ جسم ختم ہوا تو سوال آتا ہے کیا انسان بھی ختم ہو گیا؟ یعنی زید بھی ختم ہو گیا؟ موت صرف جسم کو آئی، فنا صرف جسم ہوا، یا انسان بھی فنا ہو گیا؟ اور کریں تو بھئی یہی جواب آئے گا، دل سے آواز آئے گی کہ بھئی انسان فنا نہیں. دنیا کا ہر مذہب یہی کہے گا کہ جو زید ہے بھئی یہ فنا نہیں ہوا. موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے. موت کا مطلب ہے اب زید اپنے جسم سے جدا ہو گیا. موت انتقال ہے، موت انتقال ہے، ادھر سے ادھر منتقل ہو جانا. ایک عالم سے زید دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے موت. موت فنا نہیں، موت فنا نہیں. مثال کے طور پہ یہ سمجھیں کہ ایک صاحب یعنی زید جو ہے بمبئی میں رہتا تھا اور وہ دلی چلا گیا، تو ہم کہیں گے زید بمبئی سے دلی منتقل ہو گیا.
تو ایک عالم سے دوسرے عالم کے منتقل ہونے کو، دوسرے عالم میں منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں۔ اور موت کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی اپنے جسم سے زید الگ ہو گیا، بس۔ موت فنا نہیں، موت فنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جاننا ضروری، بھئی اگر موت فنا نہیں ہے تو زید مرنے کے بعد باقی رہا تو اس بقا کا کیا نام ہوا بھئی؟ اب تو اس کو تو ہم زندگی کہہ رہے تھے۔ زید پیدا ہوا، بھئی ایک چیز ہے کہ بچہ بنا، بچہ پیدا ہوا، اس کا نام نے زید رکھ دیا۔ اب وہ جو زید ہے وہ بڑھا، یہ ہوا، فلاں ہوا، موت آئی، موت جسم کو لے گئی، زید کو نہیں لے گئی۔ زید جب فنا نہیں ہوا، زید نہیں گیا، تو زید مرنے کے بعد بھی باقی رہا، تو اس بقا کا کیا نام ہوگا؟ مرنے کے بعد باقی رہے گا، کہاں رہے گا، کس طرح رہے گا؟ آرام سے رہے گا یا تکلیف سے رہے گا؟ آرام ملے گا تو کس طرح ملے گا؟ تکلیف ہوگی تو کیوں ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کس طرح ہوگی؟ سارے جوابات، سارے سوالات ہیں۔ بھئی موجودہ زندگی کا تعلق اس سے کیا ہوگا؟ اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی اثر موت کے بعد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اثر ہوگا تو کس عمل کا اثر کیا ہوگا؟ کون سے عمل کرنے کو چاہیے جن کے اثر اچھے ہوں؟ وہ عمل کس طرح کرنے چاہیے؟ کون سے عمل نہیں کرنے چاہیے؟ اس سارے سوالات کا ایک بہت بڑا خاکہ تیار ہوا کہ بھئی زید مر تو گیا، اور مرنے کے بعد زید فنا نہیں ہوا ہے۔ زید جسم گیا ہے لیکن زید نہیں گیا۔ زید مرنے کے بعد کہاں رہے گا؟ کیا کیا حالات ہیں؟ کون سے عمل کرنے چاہیے جن کے اثر اچھے ہوں؟ کس طرح عمل کرنے چاہیے؟ وہ کون سے عمل ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جو ہمیں کرنے نہیں چاہیے؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اگر ہماری عقل اور سمجھ کا تقاضا ہے کہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے وہاں کی باتیں معلوم کر لیں، اور رات کی اندھیری ختم ہونے کے بعد جو کل کا دن آنے والا ہے اس کا انتظام آج کر لیں، تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اور سب سے پہلی فرصت میں، اور فرصت نہ ہو تب بھی فرصت نکال کر ان سوالات کے جواب معلوم کرنے چاہیے۔ کیا سوالات ہیں بھائی؟ آپ کی زبان میں سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب کو امریکہ جانا ہے، چلے مثال کے طور پہ ایک صاحب کو بمبئی جانا ہے، کبھی گئے نہیں ہیں، کبھی گئے نہیں ہیں، تو کیا ان کو بمبئی کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے جانے سے پہلے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو جب ہم نے عالم زندگی کے بعد، عالم دنیا کے بعد کا عالم دیکھا نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کب کہاں کیا ہوگا، کس طرح آرام سے رہا جائے گا، کس طرح کیا ہوگا، ساری چیزیں الگ ہے نا۔ کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے جس سے ہم راحت میں رہیں گے، کون سے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے جو وہاں پہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنیں گے، بہت سارے سوالات ہیں۔ تو ہمیں کیا یہ سیکھنے نہیں چاہیے؟ تو بھئی سیکھنے چاہیے، بھئی کس سے سیکھیں، کس سے سیکھیں؟ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔